اچھا جی، آج ہم حیاتیات کی ایک کافی عام سی الجھن سلجھانے والے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سانس لینا، جسے ہم بریدنگ کہتے ہیں، گیسوں کا تبادلہ یعنی گیشیس ایکسچینج، اور تنفس یا ریسپائریشن، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ جی بالکل، سننے میں بہت ملتے جلتے لگتے ہیں نا؟ ہاں، لیکن حقیقت میں یہ تینوں بالکل مختلف مراحل ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ان کے فرق کو بڑا واضح کرتی ہیں۔ تو آج کوشش یہ ہے کہ ان تینوں کے درمیان جو باریک سا فرق ہے نا، اس کو سمجھا جائے، یہ کیسے جڑے ہوئے ہیں اور زندگی کے لیے مطلب کیوں اتنے ضروری ہیں۔ صحیح، تو شروع کرتے ہیں پھر۔ چلیں، سب سے پہلے سب سے آسان چیز وہ ہے سانس لینا، بریتھنگ۔ یہ تو بس ہوا اندر کھینچنا، باہر نکالنا، ایک پوری طرح مکینیکل یعنی جسمانی حرکت ہے۔ بالکل، پھیپھڑے پھولتے ہیں پھر سکڑتے ہیں، ہوا اندر آتی ہے پھر باہر جاتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اس میں کوئی کیمسٹری نہیں، کوئی توانائی نہیں بن رہی ہے، ٹھیک؟ جی نہیں، یہ تو صرف ایک کہہ لے پمپنگ سسٹم ہے۔ جیسے آپ نے دروازہ کھولا تاکہ ہوا اندر آ سکے، اصل کام تو اندر ہونا ہے۔ اچھا، اس کا کام صرف گیسوں کو جسم کے اندر لانے اور باہر نکالنے کا راستہ دینا ہے۔ صحیح۔ تو ہوا پھیپھڑوں تک آ گئی، اب اگلا قدم؟ وہ ہے گیسوں کا تبادلہ، گیشیس ایکسچینج۔ یہاں آ کر بات تھوڑی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، پھیپھڑوں میں وہ لاکھوں چھوٹی چھوٹی ہوا کی تھیلیاں ہیں نا، ایلویولائی۔ جنہیں کہتے ہیں، ہاں، ایلویولائی۔ ان کی دیواریں بہت ہی پتلی ہوتی ہے، ناقابل یقین حد تک، اور یہیں پہ فزکس کام آتی ہے۔ خون کی باریک نالیاں ان ایلویولائی کے ارد گرد لپٹی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو خون میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوتی ہے وہ خون سے نکل کر ہوا میں چلی جاتی ہے، کیونکہ ہوا میں کم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو تازہ ہوا میں آکسیجن زیادہ ہے وہ ہوا سے نکل کر خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ارتکاز یعنی کانسنٹریشن کے فرق کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بالکل، اسے ڈیفیوژن کہتے ہیں، زیادہ سے کم کی طرف بہاؤ۔ اس میں بھی کوئی توانائی نہیں بنتی، یہ بھی ایک طبعی یعنی فزیکل پروسیس ہے۔ صرف گیسیں جگہ بدل رہی ہیں۔ جی، صرف جگہ بدل رہی ہیں۔ اور وہ جو بات تھی کہ اگر ان ایلویولائی کو پھیلائیں تو ٹینس کورٹ جتنا رقبہ بنتا ہے؟ ہاں، یہ حیران کن ہے۔ اتنا زیادہ سطحی رقبہ صرف اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ گیسوں کا تبادلہ وہ مؤثر طریقے سے ہو سکے۔ زبردست۔ اچھا، تو اب آکسیجن خون میں آ گئی۔ اب یہ کہاں جائے گی؟ اب خون اس آکسیجن کو جسم کے ہر ایک خلیے، ہر سیل تک لے کر جاتا ہے، اور پھر وہاں خلیے کی سطح پر یہی گیسوں کے تبادلے والا عمل دوبارہ ہوتا ہے۔ لیکن الٹا؟ ہاں، مطلب آکسیجن اب خون سے نکل کر خلیے کے اندر جائے گی، اور خلیے میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ بنی ہے وہ خلیے سے نکل کر خون میں آ جائے گی، تاکہ وہ واپس پھیپھڑوں تک جا سکے۔ بالکل، تاکہ اسے پھر باہر نکالا جا سکے۔ صحیح، تو آکسیجن آخرکار اپنی منزل یعنی خلیے تک پہنچ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب آتا ہے تیسرا اور شاید سب سے اہم مرحلہ، تنفس، ریسپریشن۔ جی، یہی وہ عمل ہے جو اصل میں ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ یہ خلیے کے اندر ہوتا ہے۔ کہاں؟ خلیے میں کہاں؟ خاص طور پر خلیے کے پاور ہاؤس میں یعنی مائٹوکونڈریا میں، اور یہ مکمل طور پر ایک کیمیائی عمل ہے، کیمیکل ری ایکشن۔ اچھا، کیسے؟ یہاں خلیہ اپنی خوراک جیسے کہ گلوکوز اسے لیتا ہے، اور جو آکسیجن ابھی آئی ہے نا، ہاں، اس آکسیجن کی مدد سے اسے توڑتا ہے۔ توڑتا ہے؟ جی، اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے، اور اس عمل میں توانائی خارج ہوتی ہے، انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ اچھا، توانائی؟ جی، اور یہ توانائی اے ٹی پی نامی مالیکیولز میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ خلیے کی انرجی کرنسی ہے۔ اچھا، تو یہی وہ توانائی ہے جسے ہمارا جسم ہر کام کے لیے استعمال کرتا ہے، پٹھوں کو ہلانے سے لے کر سوچنے تک۔ بالکل وہی، ہر کام کے لیے، اور یہ عمل مسلسل چلتا رہتا ہے، ہر وقت، ہر خلیے میں۔ اور اس کا کوئی فضلہ، کوئی بائی پروڈکٹ بھی بنتا ہے؟ جی، اسی کیمیائی عمل میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بنتی ہے فضلہ کے طور پر۔ اوہ، تو یہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو پھر خلیے سے نکل کر خون میں جاتی ہے۔ بالکل، پھر خون سے پھیپھڑوں تک اور پھر سانس کے ذریعے باہر۔ تو یہ پورا چکر مکمل ہو گیا؟ ہاں۔ اچھا، تو اگر ہم خلاصہ کریں تو بریدنگ، سانس لینا، یہ صرف میکینیکل ہوا کو اندر باہر کرنا ہے۔ جی۔ گیسیس ایکسچینج، گیسوں کا تبادلہ، یہ پھیپھڑوں اور پھر خون اور خلیوں کے درمیان گیسوں کا طبعی لین دین ہے، ڈیفیوژن۔
بالکل فزیکل پروسیس. اور ریسپریشن یعنی تنفس، یہ خلیوں کے اندر مائٹوکانڈریا میں آکسیجن استعمال کر کے توانائی یعنی ATP بنانے کا کیمیائی عمل ہے. صحیح. پہلا میکینیکل، دوسرا طبعی اور تیسرا کیمیائی، اور توانائی صرف تیسرے میں بنتی ہے. اور یہ تینوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر جڑے ہوئے ہیں. جی، ایک کے بغیر دوسرا ممکن نہیں. سانس نہیں لیں گے تو گیسوں کا تبادلہ نہیں ہوگا، گیسوں کا تبادلہ نہیں ہوگا تو خلیوں کو آکسیجن نہیں ملے گی، اور آکسیجن نہیں تو توانائی نہیں بنے گی، زندگی ممکن نہیں. بالکل. یہ ایک زنجیر کی طرح ہے. صحیح کہا، ایک زنجیر جس کی ہر کڑی اہم ہے. جی، اور یہیں سے ایک اہم نقطہ بھی نکلتا ہے سوچنے کے لیے. کیا؟ کہ اگر اس زنجیر کی کوئی ایک کڑی بھی کمزور ہو جائے، مطلب فرض کریں پھیپھڑوں کی کوئی بیماری ہے جو سانس لینے یا گیسوں کے تبادلے کو متاثر کر رہی ہے، یا پھر خلیاتی سطح پر کوئی مسئلہ ہے جو تنفس یعنی ریسپریشن کے عمل میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، ہاں تو اس کا اثر پورے نظام پر یعنی ہماری مجموعی صحت پر، ہماری توانائی کی سطح پر کتنا گہرا ہو سکتا ہے. شاید ان فرقوں کو ٹھیک سے سمجھنا بیماریوں کو سمجھنے اور ان کے علاج میں بھی مدد دے سکتا ہے. واہ، یہ تو واقعی ایک اہم نقطہ ہے. اس پر ضرور غور کرنا چاہیے. اس ساری گفتگو اور اتنی اچھی وضاحت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. شکریہ.